درجہ ثالثہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ تعالی عنہ وهو وابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنو رواہ البخاری۔ ابو یزید معن بن یزید بن اخنس سے مروی ہے، وہوا و ابوہ و جدہ صحابیون، یعنی یہ تینوں پوتا، باپ اور دادا تینوں صحابی ہیں۔ یعنی پوتا جو ہے معن ہے، معن کے باپ یزید ہیں اور یزید کے باپ اخنس، یعنی دادا اخنس، باپ یزید اور پوتا معن، یہ تینوں صحابی ہیں۔ وہوا اور وہ یعنی معن، وہ ابوہ اور معن کے باپ یزید، وجدہ اور یزید کے وجدہ اور ان کے دادا یعنی معن کے دادا اخنس، صحابیون سب کے سب صحابی ہیں۔ قال یہ کہتے ہیں کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها۔ تصدق یتصدق کے معنی آتے ہیں صدقہ کرنا۔ اس حدیث کا مفہوم و مطلب پہلے سمجھ لیں۔ مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ معن کے باپ یزید یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے اور ایک مرد کے پاس صدقہ کا مال رکھ کر کے آ گئے، صدقے کے کچھ دینار رکھ کر کے آ گئے۔ تو ان یزید کا بیٹا معن یہ مسجد میں گیا اور وہ صدقے کے دینار گھر لے آیا، لیکن جب باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا صدقے کے دینار مسجد سے لے آیا تو پھر باپ نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے یہ صدقہ تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر یہ مقدمہ، جھگڑے والا مقدمہ، معن جو ہے یہ سارا معاملہ معن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ صدقے کے کچھ دینار مسجد میں رکھ کر کے آئے تھے اور وہ دینار یا رسول اللہ میں لے آیا کیونکہ میں مستحق تھا، محتاج تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ سے کہا یعنی عزیز سے کہا کہ تم نے جو نیت کی تھی اس نیت کا ثواب تمہیں مل گیا، یعنی صدقہ تم نے جو صدقہ ادا کرنے کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا۔ البتہ تمہارا بیٹا، تم نے اپنے بیٹے کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ مستحق تھا، محتاج تھا، تو اس نے اگر لے لیا تو تمہارا جو صدقہ ہے، صدقہ ادا کرنے کا ثواب تم کو مل گیا، اور تمہارے بیٹے جو مستحق تھا اس نے لیا تو اس کے لیے بھی وہ جائز ہے۔
لیکن یہ اس حدیث میں صدقہ جو ہے یہ صدقہ نافلہ ہے نہ کہ صدقہ واجبہ، کیونکہ صدقہ واجبہ جو ہے اصول کے لیے نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتا، یہ نفلی صدقہ مراد ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ شرعی مسائل میں بیٹا اگر اپنے باپ کو شرعی مسائل میں اگر بحث و مباحثہ ہو جائے، اور اگر بیٹا اپنے باپ کو اگر کسی عالم دین کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے اگر لے جائے تو یہ اس میں باپ کی کوئی گستاخی نافرمانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ مفہوم میں نے بتلا دیا، اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کانا ابی یزید، مان کہتے ہیں کانا ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بہا، تصدق یتصدق صدقہ کرنا، میرے باپ یزید نے کچھ دینار نکالے تصدق بہا صدقہ کرنے کے لیے، صدقے کے کچھ دینار نکالے، فوضعها عند رجل فی المسجد، تو وہ صدقے کے دینار میرے باپ نے مسجد نبوی میں رکھ دیے ایک مرد کے پاس، فجئت، تو مان کہتے ہیں میں مسجد گیا، فاخذتها، تو میں نے ان دیناروں کو لے لیا، فاتیت بها، پھر میں ان دیناروں کو اپنے گھر لے آیا، فاتیته بها، ان دیناروں کو لے آیا اپنے گھر، فقال، تو مان کہتے ہیں میرے باپ کی ان دیناروں پر نظر پڑ گئی، فقال، تو کہتے ہیں واللہ ما ایاک اردت، بخدا میں نے یہ صدقے کے دنانیر تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ان دیناروں کو تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ما ایاک اردت، میں نے تجھے دینے کا ارادہ ہرگز نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو دونوں باپ بیٹوں میں جو ہے بات چیت جو بڑھ گئی، بحث و مباحثہ ہو گیا، جب دونوں باپ بیٹوں میں تکرار ہو گئی تو مان کہتے ہیں فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس جھگڑے کا، اس مقدمہ نزاع کو بارگاہ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا، یعنی مان کہتے ہیں میں اپنے باپ کو بارگاہ نبوت و رسالت میں لے گیا فیصلہ کرانے کے لیے، خاصم جھگڑا کرنا، یعنی فخاصمت الی رسول اللہ، میں نے اس جھگڑے کا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، فقال، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سمجھا، پھر فرمایا لکا ما نویت یا یزید، اے یزید جو تو نے نیت کی وہ تیرے لیے ہے، ما نویتا جو تو نے نیت کی، لکا حسر کے لیے مقدم، لکا تیرے لیے، ما نویتا جو تو نے نیت کی یزید، یعنی اے یزید تو نے جو صدقہ کرنے کی نیت کی تھی وہ تیرا صدقہ ادا ہو گیا اور اس پر تجھے اجر و ثواب بھی مل گیا، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَن، اور اے معن تم نے جو یہ صدقے کا مال لے لیا وہ تمہارے لیے جائز ہے، رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ باپ بیٹے میں اگر شرعی مسائل میں تکرار ہو جائے بحث ہو جائے، اگر عالم دین کے پاس اگر جائیں تو اس میں باپ کی کوئی گستاخی اور نافرمانی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ باپ اپنے بیٹے کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتا، صدقہ نافلہ دے سکتا ہے۔ وَنَبِي اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک ابن اوہی بن عبد مناف بن زہرت بن کلاب بن مرت بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ تعالی عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ سعد بن وقاص سے مروی ہے۔ سعد بن وقاص کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 17 سال کی عمر مبارک میں آپ ایمان لے کر کے آئے اور تیسرے آپ مومن ہیں اور آپ مستجاب الدعوات تھے، اور آپ ہی کی سب سے پہلی وہ شخصیت جنہوں نے کافرین پر آپ نے تیر چلایا تھا سب سے پہلے۔
تو 70 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں آپ جو ہے مدفون ہوئے، اور مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے وفات آپ کی ہوئی۔ ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ کہتے ہیں احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ، یہ ان 10 صحابیوں میں سے ایک ہے جن کو جنت کی بشارت خوشخبری دی گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عامہ حجۃ الوداع من وجع اشتد به۔ تو یہ سعد بن وقاص جو ہیں وہ سخت بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ کہتے ہیں جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد بن وقاص کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، عیادت کرنا، عیادت کرنا، جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، حج ودا کے سال میری عیادت کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے، من وجع اشتد بی، اس درد کی وجہ سے جو درد سخت مجھ کو لائق تھا، یعنی سخت درد کی وجہ سے سرکار میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فقلت، تو وقاص کہتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، اے اللہ کے رسول مجھ کو سخت درد لاحق ہے، ما ترى، آپ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ جو یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو سخت تکلیف لاحق ہے، وانا ذو مال، اور میں صاحب مال ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ لی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو سخت درد جو لاحق ہے اور میں صاحب مال ہوں، اللہ نے مجھ کو دولت سے، مال سے نوازا ہے، اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کہ یا رسول اللہ میں مال کے 2/3 صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، مال کے 2/3 صدقہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ آدھا کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ 1/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں 1/3 کر سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 1/3 حصہ صدقہ کرو، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کہ تمہاری اعلی اولاد جو ہے وہ تنگ دست رہے اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، اس لیے اپنے اعلی اولاد کو خوشحال دنیا سے چھوڑ کر کے جاؤ۔ کہتے ہیں وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں مال والا ہوں، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اور میری ایک ہی بیٹی میرے مال کی وارث ہے۔ اَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مالی، کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کے بثلثی مالی، اَفَأَتَصَدَّقُ بثلثی مالی، کہ میں اپنے مال کے 2/3 صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں۔ فقلت، میں نے کہا فالشطر، یا رسول اللہ آدھا صدقہ کر سکتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول؟ فقال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں۔ قلت، کہتے میں نے عرض کیا فالثلث، یا رسول اللہ 1/3 مال اللہ کے رسول خرچ کر سکتا ہوں؟ قال، سرکار نے فرمایا الثلث، 1/3 کر سکتے ہو، کہہ رہے ہیں والثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے، او کبیر، یہ شک کے راوی کثیر کہا یا کبیر کہا ہے۔ سرکار فرماتے انکا ان انتظر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس۔ تکفف، یتکففو، اس کو مناتے ہیں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے، من انتظر، اس بہتر ہے کہ اس سے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑو، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہوا، اس سے بہتر ہے اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو تم۔ یہ
مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی آل و اولاد کو تنگ دست چھوڑو، یا تکففون، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہوئے۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ فی امراتی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، جو بھی تم رضائے الہی کے لیے مال خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفْقًا، نفی نفی مل کر اس بات ہے، جو بھی تم مال راہ خدا میں رضائے الہی کے لیے خرچ کرو گے اللہ اجرت علیہ، تم کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حتی ما تجعل فی امرأت، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالو گے اچھی نیت سے، اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنی آل و اولاد کو اچھی نیت سے اپنی آل و اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی آل و اولاد پر نیت صادقہ کے ساتھ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ قال، کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، اب یہاں سے سعد بن وقاص یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں کیا میرا انتقال اسی بیماری میں ہو جائے گا، اور کیا میں مکہ میں مدفون ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا یعنی مکہ میں جو صحابہ کرام تھے مکہ میں ٹھہرنا، اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کو ہی پسند کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا تو نہیں کہ میں جو ہے سب سے بعد میں انتقال کروں اور میرا دفن جو ہے مکہ میں ہی میں ہو، میں سب سے بعد میں جو ہے انتقال کروں اور میرا دفن جو ہے مکہ میں ہی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد میں اگر تمہارا انتقال ہوا تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، زیادہ دن تک رہو گے، دین کا زیادہ کام کرو گے، لوگ تم سے مستفید ہوں گے اور لوگوں کو تم بھی جو ہے نفع پہنچاؤ گے، تمہارے حق میں بہتر ہی ہے، اور تمہارے درجات مراتب اور بڑھیں گے جتنا زیادہ دنیا میں رہو گے، جتنا زیادہ اعمال حسنہ کرو گے۔ تو اسی کا ذکر بعد میں کہتے ہیں اللہ کے رسول اخلف بعد اصحابی، میں اپنے اصحاب کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی میرا انتقال سب سے بعد میں ہوگا؟ قال، تو سرکار نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی بہ وجہ اللہ، بے شک ہرگز تم پیچھے نہیں رہو گے۔ یہاں پر فتعمل کا جواب شرط مقدم جو ہے محذوف ہے، یعنی اگر تم پیچھے رہ گئے، یعنی ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، اگر تم پیچھے رہ گئے فتعمل عملا، تو اچھے اعمال کرو گے، تبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کی جس سے رضا حاصل کرو گے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اچھے اعمال کرو گے، الا ازددت به درجۃ، تو اس سے تمہارے درجے مراتب جو ہیں بلند ہوں گے، ولعلک ان تخلف حتی، شاید تم پیچھے رہ جاؤ گے تو یہاں تک کہ قوم جو تم سے نفع حاصل کرے گی، وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے جو دوسروں کو تم سے نقصان بھی پہنچے گا، یعنی کافرین کو تم سے نقصان پہنچے گا اور مومنین کو تم سے نفع پہنچے گا، اور اعمال حسنہ کرو گے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم امضی لی اصحاب ہجرتہم، اے میرے مولا تو میرے صحابہ کرام کی ہجرت کو جاری فرما دے، ولا تردہم علی اعقابہم، اور اے میرے مولا تو میرے صحابہ کرام کو واپس نہ لوٹا ان کی ایڑیوں پر، لیکن البائس سعد بن الخولہ، لیکن بعد سعد خالص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن باعث سعد بن خولہ یرثی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن
سعد بن خولہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، ان ماتم مکہ تھا، کہ آپ کا وصال با کمال مکہ میں ہو گیا تھا۔ تو سعد بن وقاص کا جو آپ مدفون مدینہ میں ہوئے جنت البقی میں، لیکن سعد بن خولہ جو ہے آپ کا جو انتقال ہے وہ مکہ میں ہو گیا تھا، اور آپ ہجرت کے ثواب سے محروم رہے، ہجرت کرنے کا ثواب آپ کو نہیں مل سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا فرماتے تھے، رحمت کی دعا فرماتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف نظر فرماتا، ولا الی صورکم، نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا جسم جو ہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یا انسان کا چہرہ صورت ہو بدصورت ہو، اللہ تعالی کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی انسان کا جو مال ہے کم و زیادہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جسم جو کتنا خوبصورت ہے، صورت کتنی خوبصورت، اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، اور دلوں کے اعتبار سے ہی جو ہے، دل میں جو نیت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خوبصورت انسان ہے تو اس کو خوبصورت انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دے گا، کالا ہے تو اس کو کم دے گا، ایسا نہیں، بلکہ انسان کا جسم خوبصورت ہو بدصورت ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں، صرف بصرف اگر بندے کے دل میں نیت صادقہ ہے، اچھی نیت ہے، جیسے بندہ نیت کرے گا اس نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ونبی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریان، یعنی اس حدیث کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص ہے جو جنگ کرتا ہے شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے، ایک شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنے قبیلوں کی طاقت دکھانے کے لیے، حمیت دکھانے کے لیے، اور ایک وہ ہے جو جنگ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، تو ان میں کون سا جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ مجاہد وہ ہے جو اپنی طاقت کے جوہر دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ مجاہد وہ ہے جو اپنے قبیلوں کی طاقت دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ مجاہد وہ ہے جو ریاکاری کے لیے جہاد کرتا ہے، بلکہ مجاہد وہ ہے جو مذہب اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جہاد کرتا ہے، یعنی جو مذہب اسلام کے لیے جو جہاد کرتا وہ مجاہد ہے۔ اور قیامت کے روز اب وہ جو دنیا میں جہاد کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، یہ تو بظاہر تو مجاہد نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نیت کیا ہے کہ اپنی طاقت کے جوہر دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا قبیلوں کی اہمیت دکھانے کے لیے، یا دل میں ریا ہے، ریاکاری ہے، یہ معلوم نہیں۔ اس لیے مجاہد حقیقت میں وہی ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے بلند جہاد کرے، جو اللہ کے مذہب اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مذہب اسلام کے فروغ کے لیے جہاد کرے، واقعی حقیقت میں وہی مجاہد ہے۔ وہی حدیث مبارکہ ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرد کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں، یقاتل شجاعتا، ایک شخص جو جہاد کرتا ہے بطور شجاعت، و یقاتل حمیتا، اور ایک وہ جو جہاد کرتا ہے بطور حمیت، یعنی اپنے
قبائل کی طرفداری کے لیے، طاقت دکھانے، اپنے قبائل کی جو ہے طاقت دکھانے کے لیے، قبائل کی اہمیت کی، وہی قاتل الریان، اور ایک وہ جو جہاد کرتا ہے بطور ریاکاری، ایو ذالک فی سبیل اللہ، سرکار سے پوچھے گا اللہ کے راستے میں ان میں کون سا مجاہد ہے، کون مجاہد ہے ان میں اللہ کے فی سبیل اللہ، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ ان میں کون ہے؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل، مجاہد وہ ہے یعنی جو بطور شجاعت جہاد کرے، نہ وہ مجاہد، نہ قبائل کی حمیت کے لیے جہاد کرے، نہ وہ مجاہد، نہ جو ریاکاری کے لیے جہاد کرنا وہ مجاہد، وہ ہے من قاتل، جس نے جہاد کیا جنگ کے لیے، تکون کلمت اللہ العلیہ، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ باقی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، متفق علیہ۔ تو عزیز طلبہ، ان حدیثوں کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔